إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا فرما کر یوں ہی لاچار، بے بس، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما کر ان کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور جب انبیاء و رسول کا سلسلہ ختم ہونے کو آیا تو سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی عظیم و لاثانی کتاب نازل فرمائی کہ بندہ اگر پوری ایمانداری کے ساتھ اس کلام واحد پر عمل پیرا ہو جائے، اس کلام واحد کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارے، تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی پوری نبوی زندگی اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لیے، اپنی امت کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے میں وقف کر دی، جن پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور ہمارے اعمال نامہ سے 10 گناہ
مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے واضح دلیل آ چکی، برہان، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اب جو کوئی اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے گا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور فضل میں اسے شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ اسے دکھا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، تمام بندوں کو شامل کیا، اس لیے کہ قرآن میں الگ الگ جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں کو مراد لیا اور کہا کہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے برہان نازل کر دیا ہے۔ برہان اور نور مبین یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو کہا گیا ہے۔ اب آج ہم ہماری زندگی کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھے تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی احکامات سے اور اس پر چلنے سے دور ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور آج میرے اس خطبے میں مجھے جس چیز کی وضاحت کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں شرعی قوانین کو اپنانے میں، شرعی قوانین کے اپنانے میں کیا فوائد ہے، کیا فائدے ہیں، شرعی قانون کو اپنانے میں کیا فائدے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جمہوری ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ایسے قوانین ہمارے یہاں پر نافذ کیے گئے ہیں، کچھ قوانین لازمہ ہے جو ضروری ہے، اگر وہ قانون کو آپ فالو نہ کرے، اس قانون کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو نہ گزارے تو گورنمنٹ آپ کے اوپر کیا کرتا ہے، پینلٹی لگاتا ہے، سزا دیتا ہے آپ۔ مثال کے طور پر کچھ قانون ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں، اگر آپ نو پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہیں تو وہ آپ کو 500 سے لے کر 1500 تک فائن لگاتا ہے۔ 500 سے لے کر 1500 فائن، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ بغیر ہیلمٹ کے روڈ پر چلتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو 500 سے 1500 کا فائن لگایا جاتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں، قوانین جسے اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو ایک تو ہمارا مالی نقصان ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ قوانین کو انسان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، انسان کی لوگوں کے اجتماعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنی ساری پبلک ہے، اگر آپ گاڑی کو نو پارکنگ میں پارک کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ پھنس گئے تو پورا کا پورا مجمع وہاں پر جمع ہو جاتا ہے، پوری گاڑیاں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، جانے آنے کی دقت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوانین نافذ کیے گئے وہ ہمارے فائدے کے لیے، جو رولز فالو کرنا ہے وہ فالو کرنے سے ہمیں ہماری جان بچ سکتی ہے۔ اگر آپ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، فوری طور پر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ وہ قانون کو نہیں اپناتے تو اس پر آپ کو مالی طور پر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں شرعی قانون کے ماتحت رکھا ہے، ہمیں شرعی قانون کے دائرے میں رکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ دنیاوی زندگی گزارنا ہے تو یہ شرعی قانون کے تحت گزارنی ہے، اور کوئی ایسے قوانین اللہ رب العالمین نے لاگو نہیں کیے کہ جسے اپنانے میں انسان کو پریشانی محسوس ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اور آج کے دور میں بے حیائی اور برائی بہت عام ہے۔ آج بچے، ماں باپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں اگر ان کی بچیاں ہیں کہ کہیں میری بچیاں جو ہے بری راستے کی طرف نہ چلی جائے۔
لوگ گھر سے باہر اپنے بچیوں کو نکالنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، اور اگر جن کا ذہن مغربی ہو گیا ہے ان کو اپنی بچیوں سے کوئی پرواہ نہیں، وہ دوپٹہ اتار کر کے بھی چلے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام نے جو قوانین نافذ کیے ہیں، آپ آئیے سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے بہترین قوانین انسان کو دیے ہیں کہ اگر انسان اس قوانین کو فالو کرتا ہے۔ جب سورہ نور کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس ٹاپک کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ زنا کے تعلق سے، اور زنا کب عام ہوتا ہے؟ جب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، جب عورتیں اور مرد، بچے اور بچیاں جب ایک ساتھ کسی جگہ پر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی نگراں، کوئی ذمہ دار صحیح نہیں ہوتا، تو وہاں پر خدشہ ہے کہ وہاں پر برائیاں عام ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں پر اسی ضمن میں زنا کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد گھر کے اندر گئے، اور اس کے بعد گھر کے تعلق سے میاں بیوی کے تعلق سے آیت نازل کی گئی، پھر تہمت لگانے کے تعلق سے آیت نازل کی گئی، پھر خبیثات اور یعنی جو بے حیا عورت ہے، بے حیا مرد ہے، ان کے تعلق سے بتایا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے بہت پیاری چیزیں، بہت پیارے قانون نافذ کیے گئے۔ دیکھیں کہ ہم نے اس قانون کو نہ اپنا کر ہمارے گھروں کے اندر کتنی بڑی برائیوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 27 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو تو کیا کرو؟ جب تک ان کی رضامندی، ان کی اجازت نہ ملے، یعنی گھر میں اگر آپ جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کی اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو، یہاں تک کہ آپ اسے سلام نہ کر لو، یا جو بھی طریقے ہیں داخل ہونے کے اس طریقے سے آپ انہیں نہ بلا لو۔ اور اس کے بعد بھی احکام اور آگے بتائے کہ اگر وہ آپ کو اجازت دے تب آپ گھر کے اندر داخل ہو، ایسے ہی نہ داخل ہو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر، یہ سارے قوانین اللہ رب العالمین نے نافذ کیے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ارے میرے بھائی کا لڑکا ہے، آنے دو، ہمارے گھر میں ہماری جوان بیٹی گھر میں ہے، اور ہم ہمارے بھائی کے بیٹے کو جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، اور یہ مغربی تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوچتے کہ ارے چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بہن ہے۔ یاد رکھے اسلام کے اندر شریعت نے وہی لوگ، ہماری بچی، ہماری ماں، ہماری بیوی کے لیے محرم ہے جسے اللہ رب العالمین نے محرم قرار دیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے کسی کو محرم نہیں بنا سکتے۔ میں لاکھ چاہے کسی پڑوسی کو ماں کہتے رہوں، بچپن سے اسے ماں کہتے رہوں، لیکن وہ محرم نہیں ہو سکتی۔ جب میں جوان ہو جاؤں گا تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے میرا پردہ لازمی ہے۔ لیکن آج کا رواج ہے کہ کوئی کسی کو بہن کہنے لگا، خالہ کہنے لگا، آپ گھر میں آ کے کھانا کھانے لگے، اور اسے ارے وہ ہم اسے بچپن سے پہچانتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام نے ایسے طریقے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ برائیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں۔ کہیں ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں، اس کا سب سے بڑا جو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر مرد و زن کا جو اختلاط ہوتا ہے اس سے نہیں بچا جاتا کہ ارے میرے بھائی سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ارے وہ تو میرا بھائی ہے۔ وہ آپ کا بھائی چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے محرم نہیں بنایا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، یہ پوری کی پوری چوتھے پارے کی آخری آیت اور پانچویں پارے کی پہلی آیت میں پوری 14 خواتین کا ذکر ہے، جو پوری کی پوری خواتین ایسی ہے کہ وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اس کے علاوہ جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری غیر محرم۔ 14 خواتین آپ کے لیے محرم ہیں، آپ ان کے لیے محرم ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین آپ کے سامنے ہو، چاہے وہ آپ کی چچی ہو، آپ کی چاچی ہو، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ چاچی کو آپ سے پردہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں
یہ قوانین جو بتائے ہیں وہ بہت فائدہ مند قوانین ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، کہ البتہ بے آباد گھر یعنی ایسے گھر، ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہیں رہتا وہاں پر آپ جائیے، وہاں پر کوئی پریشانی نہیں، یعنی جس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا ہے آپ اس میں بغیر اجازت کے جو ہے داخل ہو گئے تو کوئی پریشانی، لیکن اگر اس گھر کے اندر کوئی رہتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر، یہاں تک کہ حکم ہے حدیث کے اندر کہ خود کے والدین خود کے گھروں میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا۔ اس لیے نہیں ہونا کہ ہماری ماں اور ہماری بہن گھر کے اندر بالغ ہو چکی ہے، وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، وہ کس حالت میں بیٹھی ہمیں کیا پتا۔ جب اجازت طلب کی گئی کہ میں اپنے گھر میں کیوں اجازت لے کر جاؤں، کیوں ڈائریکٹ داخل نہیں ہو سکتا، تو کہا کہ کیا تم اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، یعنی کسی بھی حالت میں جو ہے ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں بیٹھ سکتی ہیں۔ گویا کہ اگر آپ اپنے گھروں میں جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں جانے والے ہوتے تھے، جب سفر سے آنے والے ہوتے تھے تو وہ آنے سے پہلے ہی اطلاع دے دیتے تھے کہ جا کر کے اطلاع دے دی جائے کہ میں گھر میں آنے والا ہوں، تو گھر میں جو ہے جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو جائے، بناؤ سنگھار کر لے۔ اور اس کے بعد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ دیکھیے آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے باہر کے ماحول کے اندر شرعی قانون کو نافذ نہ کرنے کی وجہ سے یا شرعی قانون کو نہ اپنانے کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں شریعت کے قانون کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، جو قانون اللہ رب العالمین نے لگائے ہیں اسے ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل للمؤمنین، پہلے مومن مردوں سے خطاب کیا گیا، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، جب آپ کہیں جایا آیا کرو، اپنے گھروں میں ہو، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں۔ جب کسی سے بات ہو، چاہے وہ آپ نے اپنی ماں سے ہی کیوں نہ بات کرتے ہو، اپنی بہن سے ہی کیوں نہ بات کرتے ہو، اگر وہ بالغ ہے تو آپ کا کام ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے اور اس کے بعد کلام کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب کسی خاتون سے بات کرو تو فیس ٹو فیس اسے دیکھنے کے بعد ہی باتیں سمجھ میں آتی۔ فون پر ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں، موبائل میں ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں، کان لگا کر ہی سنتے ہیں نا۔ تو آپ کے سامنے کوئی غیر محرم عورت کھڑی ہو تو انہیں فیس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کان لگا کر کے ان کی آواز سن سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دیکھنا اس کے فرج کو کیا کر سکتا ہے، بے شرمی کی طرف ابھار سکتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب ہم موبائل کے اندر اچھے اٹریکٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے گھومنے کی جگہ بہت اچھی ہے، یا یہ سمجھے کہ ہم نے کعبہ کو دیکھ لیا تو ہماری خواہش بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے، جا کر کے ہمیں جانا ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں جس سے ہماری خواہشات ہمیں کیا کرتی ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں پہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے روک لگائے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کیونکہ اگر آپ انہیں دیکھ لیں گے تو آپ کے اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے آپ کیا کریں گے، اپنے شرمگاہ کو کیا کر سکیں گے، رسوا کر دیں گے، آپ خود رسوا ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین طریقہ بتایا کہ آپ اپنی نگاہوں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پتہ چلا کہ نگاہ نیچے رکھنے سے ہمارے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اگر ہم نگاہوں سے سب کو دیکھتے رہیں گے تو ہم محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خواتین کو کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر۔ مغربی تہذیب تو یہ ہے کہ آج خواتین کے جسموں سے دوپٹے اڑ گئے ہیں، حالانکہ آپ غور کریں کسی بھی مذہب کی کتابوں کو آپ پڑھیں، آپ اس میں خواتین کو دیکھیں تو انہیں کس طریقے سے رہنے کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن آج مغربی تہذیب نے جو کپڑے ہماری خواتین کو دیے ہیں، ہمارے خواتین کے سامنے رکھے ہیں، وہ ایسے ہے کہ جس میں دوپٹے نہیں ہیں۔
اور شرم آنی چاہیے ان مسلمان بہنوں کو جو اپنے گھروں سے باہر بنا دوپٹے کے نکلتی ہے. پردہ تو دور کی بات ہے، پردہ تو دور کی بات ہے، بغیر دوپٹے کے اپنے ایسے اعضاء جسے ظاہر نہیں ہونا چاہیے ان اعضاء کو ظاہر کرتے ہوئے بغیر دوپٹے کے باہر نکلتی ہے. اللہ رب العالمین نے اسے کیا تعلیم دی ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. انہیں بھی حکم دیا گیا، خواتین کو بھی حکم دیا گیا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھے مگر وہ کہ جو ظاہر ہو جائے، یعنی ہاتھ وغیرہ اگر ظاہر ہو گئے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے کو اپنے آگے ڈال لے. اللہ اکبر. یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اور آج ہماری ماؤں کے، ہمارے بہنوں کے اکثریت کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا. اور اگر برقع پوش خواتین جب باہر بھی نکلتی ہے تو وہ اس طریقے سے نکلتی ہے، سب سے پہلے تو ان کا برقع ٹائٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو نقاب ہوتا ہے، ان کا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ یہاں پر باندھتے ہیں تو یہاں سے مکمل واضح دکھتا ہے. یہ چیز بہت غلط ہے. شرعی لباس کیا ہے؟ ائمہ سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ شرعی لباس ایک خاتون کو کس طریقے سے پہنایا جائے. اور ہمارے پاس یہ لائف اسٹائل نہیں ہے. حالانکہ جس طریقے سے لوگ لائف اسٹائل باہر چلاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر لائف اسٹائل کے بڑے بڑے جو ہے بزنس ہوتے ہیں، اور لوگ جاتے ہیں لائف اسٹائل سیکھنے کے لیے کہ ہمیں کس طریقے سے چلنا چاہیے، کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے لوگوں سے بات کرنی چاہیے. یہ سارے کیمپ اور یہ سارے دروس میں شامل کرنا چاہیے. ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو مساجد میں بلانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام نے آپ کو کس طریقے سے چلنے کی تعلیم دی ہے. بہت ساری ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، برقع پہن لیتی ہے اور نکل جاتی ہے، سوچتی ہے کہ، اور اس کے بعد کوئی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ارے دیکھو وہ کتنا بے شرم ہے، برقع پہننے کے بعد بھی دیکھتا ہے. کبھی آئینے میں اپنا برقع بھی دیکھ لینا چاہیے خواتین کو کہ ان کا برقع کیسا ہے. جب اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی تعلیمات خواتین کے سامنے رکھی اور جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم کو ڈھانپنا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے پردوں کو، اپنے تہبندوں کو اٹھا کر کے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو. سوچئے وہ تہبند کیسے ہوتے ہیں، پردے کیسے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیا. جہاں تک واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو نہیں بتایا. سوچ آج ہمارا کیا حال ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کچھ نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے ایک اہم چیز واضح حکم دے دیا کہ ترکت فیکم امرین، آپ لوگوں کے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر آپ ان دو چیزوں کو پکڑ لو گے، ان دو چیزوں کے ذریعے کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ رب العالمین کا کلام اور میری باتیں ہیں، میری سنت ہے، یعنی احادیث نبویہ ہے. اگر آپ احادیث نبویہ اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی الجھنیں ختم ہو جائے گی، آپ کے گھروں سے بے حیائی اور فحاشیت ختم ہو جائے گی، آپ کا ماحول پاک ماحول ہو جائے گا، آپ کی زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی، آپ دنیاوی زندگی کو جنتی زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس دنیاوی زندگی کو سدھار دے. اللہ رب العالمین آخرت کو سدھار دے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں سے بچا، ایسے اعمال کرنے سے بچا جس سے تو ناراض ہو جائے، اور ہمیں ایسے کاموں کی طرف راغب کر دے جس سے تو راضی ہو جائے. الہ العالمین جو برائیاں، جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے، الہ العالمین سارے کے سارے کوتاہیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے. الہ العالمین شرعی قانون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گھر کے ماحول کو جو مغربی تہذیب میں ڈوبے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو دینی تہذیب والا بنا دے، شریعت محمدیہ پر چلنے والا بنا دے. ہمارے گھر کے ہر فرد کو، ہر شخص کو نمازی بنا دے. الہ العالمین ہماری نمازوں کو قبول کر لے. الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر لے. الہ العالمین جو بیمار ہے، جو
پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ العالمین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔